گرے لسٹ پہ ڈال دیا تھا. تو کووڈ کے باوجود پی ٹی آئی کی حکومت نے آخری 2 سال جو ان کے تھے اس کے بیچ میں ریکارڈ انہوں نے ایک قسم سے پرفارمنس دی، جو کہ ان کے اکنامک سروے نے خود لکھا ہے اور ان کے فائنانس منسٹر نے اس کو سائن کیا ہے. اور اس میں کیا تھا، گروتھ ریٹ جو تھا 21 میں 5.74 تھا اور 22 کے بیچ میں 6% تھا. ایل ایس ایم گروتھ جو ہے 11.7%، ایگریکلچر گروتھ ریٹ 4.4%، سروسز گروتھ 6.2. یہ ساری ریکارڈ تھیں. 17 سال میں سب سے زیادہ گروتھ ہوئی ہے. ہائیسٹ ریمیٹنسز، ہائیسٹ ایکسپورٹس، ہائیسٹ ٹیکس کلیکشن، اور کوئی 18 لاکھ جابز ہم ہر سال جو ہیں وہ مارکیٹ میں لے کے آ رہے تھے. ہم نے ریٹنگ کو اپ گریڈ کروایا، نیگیٹو سے پازیٹیو میں چلی گئی، اور ہم نے جو ہے گرے لسٹ سے ہم نے نکلوا دیا. فروری 2022 کو انہوں نے یہ عندیہ ہمیں دے دیا کہ ہم آپ کو نکال رہے ہیں. اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ہم نے 2 بڑے پرابلمز پاکستان کے تھے، ایک کارکے اور ایک ریکویٹک. تو وہ دونوں کے دونوں ہم نے ریزالو کیے. اور اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو کوئی لوڈ شیڈنگ نہیں ہوتی تھی. بیشک پرائسز جو تھیں وہ گیس کی سب بڑھ گئی تھیں، لیکن کوئی لوڈ شیڈنگ نہیں ہوتی تھی. اور ہمارے جو ریزرو تھے وہ تقریباً 10.8 بلین پہ تھے. لیکن انہوں نے ایک رجیم چینج کی، انہوں نے انجینئر کیا. اور کس بیسس پہ کیا کہ جناب والا انفلیشن بہت زیادہ ہے اور اس کے بعد اکنامک پرفارمنس ٹھیک نہیں ہے، اور انہوں نے ایک رجیم چینج کیا. اور آپ کو معلوم ہے اس کے کیا ریزلٹس ہیں. اس کے ریزلٹس یہ ہیں کہ جو ہم 12% پہ چھوڑ کے گئے تھے انفلیشن کو 12.2% مارچ میں، وہ 27% تک گئی، اب 25% پہ پھر رہی ہے. جی ڈی پی گروتھ جو ہے وہ یہ تو کہہ رہے ہیں 1-1.5% ہوگی، ہم آپ کو آج بتا رہے ہیں کہ یہ نیگیٹو ہوگی، کیونکہ ایل ایس ایم نیگیٹو ہے، ایگریکلچر نیگیٹو ہے. تو کیسے ہو سکتا ہے کہ، اور انڈسٹریل جو گروتھ ہے نیگیٹو ہے، بزنسز بند ہو رہی ہیں، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کی یہ جو جی ڈی پی ہے وہ گرو کرے گی؟ تو یہ نیگیٹو ہوگی. اس وقت ہمارے خیال میں ایل ایس ایم جو خیر آ گئے نمبرز پہ -5% ہے 6 مہینوں میں، اور اس کے بعد ایکسپورٹس -16% ہے دسمبر میں، ریمیٹنسز -19% ہے دسمبر میں. اور آپ کی جو بزنسز جو ہیں وہ ایف ڈی آئی جو ہے وہ پہلی دفعہ دسمبر کے بیچ میں $17 ملین سے لوگوں نے پیسے نکالے ہیں پاکستان سے. پاکستان میں پیسے آ نہیں رہے، جا رہے ہیں. ایک سروے آیا تھا کہ 79% جو ہے انویسٹر کہتا ہے کہ پاکستان غلط سمت پہ چل رہا ہے. تو اس کا جو انہوں نے ایک قسم سے جو نمبرز میں آ گیا ہے وہ $17 ملین لوگ لے کے چلے گئے ہیں. اور ایف ڈی آئی جو ہے وہ تقریباً 57% پچھلے سال سے کم ہے. تو آپ اس طرح دیکھ لینا کہ ایک گھر ہے، اس میں انکم جو ہے لیول گر رہا ہے، ڈالرز آنے کم ہونا شروع ہو گئے ہیں. تو اس کو کس طرح یہ پورا کریں گے؟ یہ ڈیٹ لے کے پورا کر رہے ہیں. یہ ہمارے اوپر یہ باتیں کرتے تھے کہ ڈیٹ پتہ بہت بڑھ گیا ہے. انہوں نے 6.5 ٹریلین کا نیا ڈیٹ لیا ہے صرف 6 مہینوں میں. اس کا مطلب پورے سال کا 13 ٹریلین ہوگا. اور ہم نے جو 4 سال میں 19 ٹریلین لیا تھا اس پہ یہ شور مچا رہے تھے. بزنسز بند ہو رہی ہیں. تقریباً 5,700 کنٹینر جو ہے وہ پورٹ پہ کھڑے ہوئے ہیں جن کی پیمنٹس نہیں ہو رہی. $4 سے $5 بلین کی ایل سیز رکی ہوئی ہیں. اور جو کہ یہ شپنگ لائنز ہیں، ایئر لائنز ہیں، جو پروفٹ ریمیٹنسز ہیں، ان کا $1 سے $1.5 بلین رکا ہوا ہے. آپ کو معلوم ہی ہے کہ جب پرائم منسٹر گئے تھے ترکی میں تو ٹرکش ایئر لائن نے کہا تھا کہ ہمارے $24 ملین جو ہیں وہ انہوں نے دینے ہیں، وہ نہیں دے رہے. جو اسٹیٹ بینک کے ریزرو 4.3 بلین پہ آ گئے ہیں. اور کل جو ہے اسٹیٹ بینک گورنر کی کراچی جو ہے چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری نے آڑے ہاتھوں ان کو لیا اور ان کو کہا کہ جی آپ کر کیا رہے ہیں؟ آپ پورا کا پورا آپ نے روک دیا اپنا پورا کا پورا پہیہ. کوئی انفلوز نہیں آ رہی اس وقت. یہ جتنی باتیں کر رہے ہیں سب نے اٹیچ کر دیا اپنی انفلوز کو آئی ایم ایف کا پروگرام ری سٹارٹ کرنے سے. آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو فائنانس منسٹر ہیں سعودی عربیہ کے، جس کے بارے میں جی ڈار صاحب کہہ رہے تھے 3 بلین تو ادھر سے آ رہا ہے، انہوں نے کہہ دیا کہ جی ہم اب سٹرنگز اٹیچ کریں گے. جب تک ریفارم لوگ نہیں کریں گے ہم ان کو ویسے بالکل ڈپازٹ اور پیسے نہیں دے دیں گے، گرانٹس نہیں دے دیں گے.
اسی طریقے سے ورلڈ بینک نے $1.1 بلین ڈیفر کر دیا اگلے فسکل کے لیے. وجہ یہ ہے کہ سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ آئی ایم ایف کا پروگرام جناب وہ سائن کریں, اور آئی ایم ایف کا پروگرام اور یو نے جو $1 بلین دیا ہے آپ دیکھیں گے وہ بھی یہی کہیں گے. تو آئی ایم ایف کا پروگرام کیوں نہیں سائن ہو رہا؟ کیونکہ وہ دو چیزیں کہہ رہے ہیں. وہ ایک چیز یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ہمارے ساتھ ابھی کچھ چند مہینے پہلے کہا تھا کہ آپ کا جو فسکل ڈیفیسٹ ہے وہ 4.6 سے 4.9 پہ آئے گا. اس وقت آپ کے ریونیو کم ہو گئے ہیں جو آپ نے بجٹ کیے تھے, اور آپ کے ایکسپنسز کوئی ڈبل ہوئے ہیں اس سے, کیونکہ آپ کی جو انرجی کاسٹ ہے وہ 123 بلین پر منتھ جو ہے وہ زیادہ ہو گئی ہے. تو آپ یہ 100 بلین روپے کے جو آپ نے نئے ٹیکسز لگانے ہیں, پی ڈی ایل بڑھانا ہے, ٹیرفز بڑھانے ہیں, یہ بڑھائیں. اور دوسرا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ 3-4 ریٹس کیسے ہو سکتے ہیں ایکسچینج ریٹ کے؟ آپ 227-28 پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک ریٹ جا کے 200 اور 65 سے 270 پہ ہے. تو اس کو فلوٹ کریں روپے کو, آرٹیفیشلی آپ اس کو نہیں کنٹرول کر سکتے. یہ دونوں چیزیں جو ہیں اس کی ہیوی پولیٹیکل کاسٹ ہوگی. ہمارے نزدیک یہ کیش 22 ہے پی ڈی ایم کے لیے. اگر یہ کرتے ہیں, اور اس وقت پنجاب اور کے پی کے الیکشن ہونے والے ہیں, اس الیکشن کے دوران اگر یہ کرتے ہیں تو ان کو بہت بڑی پولیٹیکل کاسٹ جو ہے پے کرنی پڑے گی. ہمارے نزدیک یہ ان کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا. میرے نزدیک تو, اور ہمارے اپنے لیڈران جو ہیں ان کے نزدیک یہ بھاگ جائیں گے, یہ اگلے چند ہفتوں میں بھاگ جائیں گے. لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, یہ عوام جن کے ساتھ انہوں نے یہ جو کیا ہے, اور ابھی آپ کو چیمہ صاحب بتائیں گے کہ یہ جو خردنوش کی جو چیزیں ہیں ان کے ساتھ انہوں نے کیا کیا ہے, اور جو بجلی کے ساتھ کیا ہے, جو پیٹرول کے ساتھ کیا ہے, یہ عوام اور یہ ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے. یہ جہاں مرضی بھاگیں گے, یہ جس کونے میں جائیں گے, ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے. چیمہ صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم. شوکت صاحب چونکہ اکانومسٹ ہیں تو وہ اکانومی کی بات کر رہے تھے. میرا مسئلہ جو ہے وہ ہے کہ لوگوں کو قید سے یا بھوک سے کیسے بچایا جائے. تو یہ زیادہ بیسک مسئلہ ہے, لہٰذا اس کے حوالے سے تھوڑی بات کروں گا میں. پہلی بات تو یہ کہ پاکستان کی جو اکانومی ہے, زراعت ہے, یہ $75 ارب کی ہے, $75 بلین کی. $75 بلین میں سے $45 ارب جو ہے یہ لائف سٹاک ہے, اور $30 ارب کی فصلیں ہیں. پاکستان میں ہم صرف ایک آئٹم اگر دیکھیں تو کھانے کا تیل پچھلے سال 11 مہینوں میں آیا $3.5 ارب کا. یہ آئی ایم ایف کے 3 سال کے پروگرام کے برابر ہے. آئی ایم ایف 3 سال میں جو آپ کو مدد دیتا ہے اس کے برابر آپ کا کھانے کا تیل 11 مہینوں میں. بیسک یہ ہے کہ اگر آپ زراعت میں ترقی کرتے ہیں تو آپ کی انڈسٹری آگے بڑھتی ہے, اسی سے آپ کی امپلائمنٹ ہے, اسی سے آپ کے ہاں غربت کا خاتمہ ہے, اور اسی سے فوڈ کا ہے. ہم اگر بات کریں اس کی گندم کی, ہماری گندم جو خود پیدا کرتے ہیں وہ $10 ارب کی ہے. $4 ارب کی ہم منجی پیدا کر رہے ہیں, $5 ارب کے ہم ایڈیبل آئل کی ہماری ضروریات ہیں. اسی طرح $2 ارب کی مکئی پیدا کرتے ہیں. کسی بھی جگہ میں جب سیٹ بیک آتا ہے تو وہ یو کین سے کہ بلینز آف ڈالر میں آتا ہے. پچھلے سال جو ہماری گروتھ ہوئی ایگریکلچر میں وہ $4 ارب کی تھی. $4 ارب کی آئی ایم ایف کے پروگرام کو 4 سال کے برابر ہے. اس سال اگر دیکھیں تو اس سال جو شوکت صاحب بات کر رہے ہیں کہ زراعت میں سیٹ بیک آئے گا, خریف کراپس پہلی پی ڈی ایم کی یا امپورٹڈ گورنمنٹ کے پہلے جو 6 مہینے ہیں اس میں کاٹن کی پیداوار 40% کم ہوئی ہے, اس میں منجی کی پیداوار تقریباً 25% کم ہو رہی ہے, اس میں چینی کی پیداوار 20% کم ہو رہی ہے, اس میں مکئی کی پیداوار تقریباً 10% کم ہو رہی ہے. اسی طرح ہر چیز کی پیداوار کم ہو رہی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ خریف میں جو کراپس کی پیداوار ہے یہ اپنا زراعت 30% پیچھے چلی گئی. ایک چھوٹی سی اور اگزامپل دیکھیں تو $1100 ارب کی آپ کی پولٹری انڈسٹری ہے, $1100 ارب کی. اس پولٹری انڈسٹری کے ساتھ کیا ہوا آپ تھوڑا سا بھی اگر دیکھیں, کوئی جو سویابین کے آپ کا جہاز تھے جس طرح انہیں روکا گیا اور $1100 ارب کی انڈسٹری کو جس طرح تباہ کرنے کی کوشش کی گئی, اس کا جو بھگتان ہے وہ عوام بھگت رہی ہے کہ تقریباً اس وقت $500 سے زیادہ مہنگا پولٹری پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ہوا. یہاں پہ جو ایشو بن گیا ہے وہ یہ ہے, آپ اگر دیکھیں
کہ 16% ابھی تک یوریا کی کنزمپشن کم ہے, 31% ڈی اے پی کی کنزمپشن کم ہے, 46% ٹریکٹر کم بکے ہیں, اور کوئی تقریباً 65% تک پوٹاش کم بکی ہے. سو جب ان پٹس استعمال نہیں ہو رہے, جب ان پٹس زراعت کے مداخل استعمال نہیں ہو رہے, تو اس کا آگے اسی طرح کاٹن پہ, رائس پہ, پیداوار پہ امپیکٹ آ گیا ہے. جب یہ امپیکٹ آ گیا ہے تو آپ کی سب سے بڑی انڈسٹری پاکستان میں اگر دیکھیں تو فوڈ انڈسٹری ہے. سب سے بڑی انڈسٹری آپ کی فوڈ انڈسٹری ہے. پھر ٹیکسٹائل انڈسٹری, ٹیکسٹائل اور فوڈ, یہ دونوں کو اگر دیکھیں گے تو پاکستان کی انڈسٹری کا 40% کے لگ بھگ ان دو انڈسٹریز کا. پھر تیسری چوتھی اگر انڈسٹری دیکھیں تو ساری مطلب پہلی 11 میں سے شاید 6 انڈسٹریز ایسی ہیں جو بڑی, جو فوڈ سے ریلیٹڈ ہیں. سو آپ کی زراعت نے لے کے چلنا ہے چیزوں کو. یہاں پہ ہم اگر دودھ دیکھیں 20 ارب روپے کا, 20 ارب ڈالر کا ہم دودھ پیدا کرتے ہیں. سو آپ کے ہاں جو اینیمل فیڈ ہے یا پولٹری فیڈ ہے, یہ تقریباً 80% مہنگی ہو گئی پچھلے 9 مہینوں میں. 9 مہینوں میں تقریباً 80% آپ کا ونڈا اینیمل کا, جہاں سے آپ 20 ارب ڈالر کا دودھ پیدا کرتے ہیں, اور 1100 ارب کی جو آپ کی پولٹری ہے اس کی اگر دیکھیں گے تو 70-80% آپ کی فیڈ مہنگی ہو گئی. سو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس وقت زراعت میں کسان کو غریب کر رہے ہیں, اس کی پروڈکشن کم کر رہے ہیں, اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ 230 ملین کی جو آبادی ہے 23 کروڑ کی, 23 کروڑ کی آبادی میں آپ کہہ لیں کہ ہم گھی امپورٹ نہیں کر سکتے. اگر گندم کی پیداوار کم ہوئی وہ امپورٹ نہیں کر سکتے. کاٹن ہم آج امپورٹ نہیں کر سکے جس کی وجہ سے انڈسٹری خراب ہوئی. میں کل ایک بینک میں گیا تھا تو انہوں نے کہا جی ہمیں 2 جگہ سے ڈالر آتے تھے, ایک فیصل آباد سے آتے تھے, دونوں جگہ بیٹھ گئی, دونوں جگہ سے پیسے نہیں آ رہے. اور اس وقت تقریباً آپ کہہ لیں کہ اپریل تک جو پیسے جو کنٹینر آئے ہوئے ہیں, جتنے بھی ڈالر آئیں گے وہ سارے کے سارے اپریل تک وہ کلیئر ہوں گے. اپریل میں کہہ رہے ہیں اگلی ایلسیاں آپ پلان کریں گے. 4 انڈسٹریز ایسی تھیں جن کی پلان کیا گیا کہ جی ان کو ضرور ہم امپورٹ کی اجازت دیں گے. نمبر 1 تھی زراعت سے ریلیٹڈ پروڈکٹ, نمبر 2 تھی فارماسیوٹیکل, نمبر 3 تھی آپ کہہ لیں انرجی, اور چوتھے نمبر پہ ایسی انڈسٹری تھی جو ایکسپورٹ کرتی تھی, ری ایکسپورٹ کرتی تھی. امپورٹ کیا را مٹیریل اور ایکسپورٹ کیا. میں زراعت سے ریلیٹڈ ہوں, میری ساری کمپنیاں زراعت کی ہیں. میری پچھلے 3 مہینے سے ایل سیز بند ہیں. اگر یہاں پہ کھاد نہیں ہے, میں کھاد امپورٹ نہیں کر سکتا, میں دوائی امپورٹ نہیں کر سکتا, تو میرے نزدیک ماڈرن زراعت میں کوئی کنسیپٹ نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پہ ہم فصل اگا سکیں. اور فصل اگا نہیں سکتے تو پھر کھائیں گے کہاں سے؟ 23 کروڑ لوگ قحط کی طرف بڑھ رہے ہیں. 23 کروڑ لوگ قحط کی طرف بڑھ رہے ہیں. میں پوری ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں. آٹا وغیرہ کی جی, آٹا جو 65 روپے بیچا ہم نے, ہمیشہ 65 روپے بیچتے تھے, وہ 150 روپے ہو گیا. گھی ساری دنیا میں آدھی قیمت پہ ہو گیا, ہمارے ہاں مہنگا ہو گیا. اسی طرح چاول باسمتی 350 روپے کلو. ٹماٹر کیسے ہے, پیاز کیسے ہے, دودھ جو آپ کے لیے 100 روپے کا ہوتا تھا 160 روپے ہو گیا. سو جو کھائے بغیر 23 کروڑ منہ نے جو کھانا ہے, وہ غریب ہے, امیر ہے, بچہ ہے, بوڑھا ہے, وہ سارے کے سارے ڈسٹرب ہو گئے سے, وہ سارے کے سارے ایٹ سٹیک چلے گئے. سو میں نے جولائی میں کہا تھا کہ ہم, شوکت صاحب یاد ہوگا اسلام آباد میں جو ہوا تھا, تو کہ ہم قید کی طرف بڑھ رہے ہیں. میں نے اس وقت فکرہ بولا, بہت سارے لوگوں نے پوچھا کہ آپ کس بنیاد پہ کہہ رہے ہیں. اس وقت مطلب آج وہی صورتحال ہو گئی ہے. کل میں ایک بینک میں بیٹھا, میں نے کہا یار میں نے جولائی میں کہا تھا. کہتا سر جو جولائی میں آپ نے کہا تھا دیٹ واز دا ٹائم, کہ اس وقت ہم سنبھال لیتے اپنے آپ کو. اس وقت ہم ایلسیاں پلان کرتے کہ کون کون سا پرائرٹی ایریا ہے. اس وقت تو ایک کتے کی خوراک انہوں نے کیا نام ہے روکی امپورٹ کرنا. تو مریم نواز نے فون کیا اپنا فائنانس منسٹر کو کہ جناب کتے کی خوراک امپورٹ کرنے کی اجازت دے دیں, کیونکہ مریم اورنگزیب کے کتے موجود ہیں. ٹھیک ہے, ہم نے اس وقت اس طرح بھی پلان نہیں کیا. انہوں نے کہا سر وہی ٹائم تھا جون اور جولائی جب ہم اس ملک کو سنبھال سکتے تھے, ہم نے نہیں سنبھالا. سو سر اس وقت یقین جانیں مطلب اٹس ناٹ پالیٹکس, اٹس میٹر آف اسٹارویشن, اٹس میٹر آف قحط کی طرف بڑھ رہے ہیں. اور یہ اتنے نالائق لوگ ہیں کہ آج بھی یہ کون سے ہم نے استعفے لینے ہیں, کون سے نہیں لینے, کس کو کہاں دھاندلی کرنی ہے, کہاں نہیں کرنی, کس کو گرفتار کہاں نہیں کرنا, وہ اس چکر میں ہے. اچانک کسی دن ان لوگوں پہ لوگوں نے دعویٰ بول دینا ہے, یہ اس ملک سے بھاگ جائیں گے. ساروں کی جائیدادیں باہر ہیں, بچے باہر ہیں, ویزے لگے ہوئے ہیں, شہریتیں موجود ہیں, یہ بھاگ جائیں گے اور میں آپ ادھر رہ جائیں گے. آج ہم لوگ اس بات کو اٹھا کے ریز کر کے اس آواز کو کوئی سنبھالنے کی کوشش کریں. چیزیں ہاتھ سے نکل رہی ہیں. تھینک یو ویری مچ. جی کوئی سوال جواب. اچھا سر یہ بتائیے گا کہ آپ کے متعلق جو ہے آپ کی گورنمنٹ کے متعلق
ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب گزشتہ دنوں پہ آپ کے دفتر میں تھے. انہوں نے جو اپوزیشن الزام لگاتی تھی کہ گزشتہ گورنمنٹ نے مائنڈ بچھائی رجیم چینج سے پہلے ان کو پتہ لگ گیا تھا, اسی دوران انہوں نے یہ کہا کہ 1100 ارب روپیہ سبسڈی صرف توانائی کے شعبے میں تحریک انصاف کی گورنمنٹ نے دی گزشتہ سال, اور اس کے علاوہ جو دیگر سرکولر ڈیٹ تھا وہ 350 ارب روپیہ الگ دیا. تو یہ ان کا الزام کس حد تک درست ہے کہ آپ نے توانائی سیکٹر کو اتنی بڑی سبسڈی دے کر خزانے پر بوجھ رہا ہے؟ بالکل حفیظ شیخ صاحب کے لیے میرے دل میں بڑی عزت ہے, لیکن حفیظ پاشا صاحب کے لیے بہت عزت ہے, لیکن حفیظ پاشا صاحب کی جو بیگم ہیں وہ بھی اس وقت منسٹر ہیں, اور مجھے افسوس ہے کہ وہ ذرا تھوڑا ان کا جو اوپینین ہے وہ کلرڈ ہونا شروع ہو گیا ہے. ان کو یہ یاد ہونا چاہیے کہ یہ جو انرجی کے جو پلانٹس لگا کے گئے تھے, یہ پی ڈی ایم کی, یہ نون کی حکومت لگا کے گئی تھی, اور اس میں جو کہ ہم لوگوں نے وہ پیمنٹس کرتے تھے ان کی ان یوٹیلائز کیپیسٹی کی, وہ 450 ارب روپے تھی 2018 میں, وہ 2022 میں چلی گئی تھی 850 ارب, اور وہ ابھی اس سال میں جو ہے وہ تقریباً 1150 ارب روپے. تو وہ جو پیمنٹس تھیں وہ ہم نے دینی ہوتی تھی, اور ہماری یوٹیلائزیشن نہیں ہوتی تھی, کیونکہ یہ وہ پلانٹس گارنٹیڈ ریٹرنز کر کے گئے تھے. تو لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ وہ جو انفلو تھی جو 450 بلین سے شروع ہوئی تھی اور گئی ہے تقریباً 1.25 ٹریلین پہ, اس کو انفلو کو سرکولر ڈیٹ میں ہم نے پچھلے سال 100 بلین تک روک دیا تھا, 100 بلین تک روک دیا تھا سالانہ. اب کیا ہو رہا ہے, اب ہر مہینے وہ انفلو 123 ارب روپیہ ہو رہی ہے. تو پاشا صاحب یہ بھی تو ذرا ان کو کہنا, ذرا سنبھالیں اس کو. ہمارا کام, ہم تو ان کا گن سمیٹ رہے تھے, اور ہم کس طریقے سے سمیٹ رہے تھے کہ ہم کیپیسٹی جو وہ یوٹیلائزیشن بڑھا رہے تھے بجلی کی. آخری سال میں ہماری جو یوٹیلائزیشن ہے 12% بڑھی تھی, تاکہ جو بجلی زیادہ کھپت ہوگی تو کم از کم پروڈکشن ہوگی, اور اس سے ہم وہ پیمنٹس کر لیں گے. تو 1100 بالکل ہم نے 1100 کیے, کیونکہ ہم انہوں نے تو وہ بھی دینے بند کر دیے. جی صاحب ایک سوال آپ سے, چیمہ صاحب سے. آپ سے سوال یہ ہے کہ روز جو ہے وہ نون لیگ کی گورنمنٹ کہتی ہے کہ انہوں نے تاریخی قرض لیا. مجھے کلیئرلی بتا دیں کہ 3.5 سال میں آپ نے کتنا قرض لیا اور کتنا واپس کیا پچھلی گورنمنٹ کا؟ دیکھیے جی, میں یہ بہت اچھا سوال آپ کا ہے, اور یہ میں نے اس میں کہنا تھا, لیکن میں وہ کہنا تھا وہ میں نے کہا نہیں, کیونکہ میں زیادہ ٹائم نہیں لینا چاہتا. دیکھیے جی, بات یہ ہے کہ ہم نے ان کے بقول, انہوں نے یہ نمبر دیا ہے کہ 19.3 ٹریلین کا ہم نے اپنے وقت میں قرض لیا, 19.3 ٹریلین کا, اور وہ پہلے ان کے ادوار تک وہ 25 ٹریلین تھا. ہم نے 19.3 تو 44.3 ٹریلین کا ڈیٹ ہم چھوڑ کے گئے. لیکن یہ سلیکٹیو نمبر دیتے ہیں, یہ نمبر نہیں دیتے کہ جی ڈی پی بھی اسی دوران میں ہم نے 72% انکریز کی, 72% انکریز کی. اس کا مطلب ہے ہمارا ڈیٹ ٹو جی ڈی پی جو تھا وہ 64.5% تھا. ان کے وقت میں 63.6% تھا یا 4 تھا ہمارا. اور ہم نے کووڈ کو بھی سنبھالا. دنیا کے بیچ میں کووڈ کے دوران ڈیٹ ٹو جی ڈی پی سارے ممالک کا 10% ایوریج پہ بڑھا, ہم نے وہ نہیں بڑھنے دیا. اب کیا ہوا جناب, آگے چلیں. ہم تو ڈیٹ ٹو جی ڈی پی 64 پہ چھوڑ کے چلے گئے. آپ نے 6 مہینوں میں 6.5 ٹریلین جو کیا ہے, 6.5 ٹریلین آپ نے 6 مہینوں میں کر دیا. اگر میں اس کو اینالائز کروں تو 13 ٹریلین ہے. اگر میں 4 سال جو ہمارے یہاں کروں تو یہ 50 ٹریلین ہے. تو یہ کس منہ سے ہمارے سے بات کرتے ہیں؟ سادہ فگر, ایک فگر, ان کا دوسرا سوال سر, ایک منٹ فگر. یہ قرضہ جو ہمارے دور کا ٹوٹل جو قرضہ ہے وہ تھا 14 ارب روپے پر ڈے, 14 ارب پر ڈے. ٹھیک, ہمارے دور میں جو ٹوٹل قرضہ تھا وہ 14 ارب پر ڈے تھا. اور آج کل جو ابھی تک قرضہ بنا ہے جب سے یہ آئے ہیں 37 ارب پر ڈے یہ لے رہے ہیں. 37 ارب پر ڈے جو قرضہ بڑھ رہا ہے پی ڈی ایم کی گورنمنٹ میں جب سے یہ آئے ہیں. ہمارے دور کے جو 3 سال اور 7 مہینے تھے یا 8 مہینے تھے وہ قرضہ جو ہے وہ 14 ارب پر ڈے تھا. یہ دوسرا سوال آپ نے چیمہ صاحب. چیمہ صاحب کا سوال. چیمہ صاحب آپ زراعت کی بات کرتے ہیں کہ ذرا لاہور میں دائیں بائیں دیکھیں کہ ہر جانب تو ختم ہو رہی ہے زراعت. آپ کی ہاؤسنگ سوسائٹیز آ رہی ہیں اور اس تیزی سے آ رہی ہے. مطلب میرے جیسا بندہ بھی جس کے پاس
20-30 हज़ार हम कहते हैं फाइल ले लें यार, वो हम पैसा दुगना करने के चक्कर में है। तो ये आपका क्या प्लान है? कैबिनेट मीटिंग, हमारी कैबिनेट मीटिंग हुई थी, उसमें ये था कि जी हाउसिंग सोसाइटी जो हैं इनको हाई राइज पे हम जाएं, ये फ्लैट्स जो हैं ये हाउसिंग सोसाइटीज़ की अप्रूवल को मुश्किल करें। एक मीटिंग में तय हुआ कि जी नेक्स्ट मीटिंग में कर लेंगे, तो इतनी देर में ये तकरीबन रजीम चेंज का इशू बन गया। वी वर वेरी सीरियस अबाउट इट कि हम हाउसिंग सोसाइटीज़ जो हैं इनकी अप्रूवल जो है इतना मुश्किल कर दें कि जो हाउस जो है बंगलोज, पूरी दुनिया में बंगला महंगा है, पूरी दुनिया में फ्लैट सस्ते हैं। सो हम वो करने जा रहे थे कि फ्लैट सस्ते करें और बंगला महंगा कर दें। बंगलों की आप कह लें कि सिर्फ अमीर लोग ले सकें, बाकी लोग ना लें। अच्छा सर देखें, मैं इसके ऊपर इसको कंप्लीट कर लूं, सॉरी आई एम सॉरी, कंप्लीट कर लूं। देखिए जी, यही हम कहने की कोशिश कर रहे हैं, यही जो है बड़े जो इकोनॉमिस्ट हैं बाहर वाले वो ये भी कह रहे हैं कि हम ये जिस तरह आपने फाइलों वाली बात की है, ये अनप्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट है पाकिस्तान में, ये प्रोड्यूस नहीं करती। अगर उसमें घर बन जाता है तो वो तो एक किस्म से प्रोडक्टिव हो जाए, लेकिन लोग क्या कर रहे हैं, सोसाइटीज बना के प्लॉट्स बेच के गायब हो जाते हैं, मतलब बस वो प्लॉट पड़े हुए हैं। तो जब हम आएंगे, ये हम आपको बता रहे हैं, ये अनप्रोडक्टिव जो एक्सरसाइज है इसको हमने प्रोडक्टिव करना है, बिकॉज शहरों के इर्द गिर्द जो है, शहरों में सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी होती है। वहीं अगर इन्वेस्टमेंट अनप्रोडक्टिव करेंगे तो जो प्रोडक्टिव एक्टिविटी है, जिसमें इंडस्ट्री है, जिसके बीच में सर्विसेज वगैरह हैं, उसमें पैसा नहीं जाएगा, इसमें इस तरफ पैसा जा रहा है। जी आप कुछ कह रहे हैं। ये बताइएगा कि जब आपकी गवर्नमेंट थी तो अब मौजूदा जो हुकूमत है पीडीएम है, ये कहा करते थे कि इनको तजर्बा नहीं है और अपने बारे में मान करते कि तजर्बाकारों की हुकूमत आएगी तो इकोनॉमी बेहतर हो जाएगी। आपका भी 3-3.5 साल का तजर्बा हुआ पाक में। अब आप एक बार फिर जो 2018 से कबल आप लोग दावे करते थे, आप एक तजर्बा हासिल करने के बाद आप फिर दावे कर रहे हैं मैशियत को इस तरह कर देंगे, मैशियत की तैयारी कर देंगे, तो कब तक ये मुल्क इसी तरह मैशियत के जो माहिरीन है उनके हाथों में खेलता रहेगा इक़्तिदार की खातिर? देखिए जी, बात यह है कि आपकी सवाल आपका बहुत अच्छा थोड़ा सा ऐड कर लें, है इसमें ऐड कर जी। लें। थोड़ा उन्होंने अच्छा सवाल किया है, इसमें थोड़ा सा ये ऐड करें कि आप कह रहे हैं कि जी IMF प्रोग्राम में इनको जाना पड़ेगा, ये गवर्नमेंट तो क्लैप्स हो रही है, आप कल को आएंगे आपको भी IMF प्रोग्राम में जाना पड़ेगा। IMF के प्रोग्राम में जाने का मतलब है कि एक दफा फिर महंगाई का सैलाब आएगा, आपको भी उसकी पॉलिटिकल प्राइस पे करनी पड़ेगी। तो इसमें से सोल्यूशन क्या है निकलने का? इसमें सोल्यूशन ये है कि देखें, कोई ऐसी चीज जिस तरह मैंने कहा कि आप अपना आपकी इनकम कम होना शुरू हो जाए और उसको आप कर्जे से पूरा करना शुरू करें, तो वो लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं है। तो हमारा सोल्यूशन क्या था? हमारा सोल्यूशन था कि आपने इकोनॉमी को बढ़ावा देना है, इंक्लूसिव सस्टेनेबल ग्रोथ, जो हमने 2 साल में कर रहे थे और इस साल भी इस तरह ही होती रहती। आप अभी कहेंगे कि भाई आपके पास अब क्या सोल्यूशन है? देखिए जी, हमने 2 साल तो आपको दिखा दिया कि हम वो हर तरह की ग्रोथ कर रहे थे, हर जगह ग्रोथ कर रहे थे। अब हमने वो प्लानिंग शुरू की हुई है जो तकरीबन कंप्लीट होने वाली है। हम पूरे 18 एरियाज के इकोनॉमी के ऊपर हम प्लानिंग कर रहे हैं और उसके बाद उसके ऊपर वही है सस्टेनेबल इंक्लूसिव सस्टेनेबल ग्रोथ फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। और उसके बीच में इंक्लूसिव इसलिए कि जो नीचे वाला तबका है जिसको हमने ट्रिकल डाउन के लिए रुका हुआ था, वो हम उसके ऊपर ट्रिकल डाउन नहीं करने देंगे। हम सेहत कार्ड जैसी चीजें, कामयाब पाकिस्तान जैसी चीजें, कामयाब जवान जैसी चीजें करेंगे ताकि हमारा जो निचला तबका है उसको इन्फ्लेशन से भी एक किस्म से प्रोटेक्शन हो, लेकिन उनकी भी ग्रोथ होनी चाहिए। तो वो प्लानिंग हो रही है। अब आपकी बात मैं कहता हूं कि अभी क्या होगा, अभी के लिए भी हम ये इस खड्डे में जो गिर गए हैं उसके लिए एक स्पेशल इमरजेंसी प्रोग्राम हम बना रहे हैं कि हम अगर आ गए तो हमने इस खड्डे में से कैसे निकलना है, 25% इन्फ्लेशन में से कैसे निकलना है, नेगेटिव ग्रोथ से कैसे निकलना है। ये सारा हमारे पास प्रोग्राम है और हमारी क्रेडेंशियल इसलिए बेहतर है क्योंकि हमें 18 की जो इकॉनमी मिली थी उसको हमने ठीक करके दिखाया था। और हम बिलीव करते हैं कि खान साहब को इस दफा 2/3 मेजॉरिटी मिलेगी, हमारे पास पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी होगी, पॉलिटिकल कैपिटल भी होगा, हम सख्त डिसीजन लेने होंगे, वो शुरू में लेंगे। मैं एक बात ऐड करना चाह रहा हूं, एक बात ऐड कर लूं। देखें, इसमें सबसे बड़ा जो इशू पाकिस्तान में बना है वो ये है कि दुनिया में पिछले साल महंगाई थी खुराक की 10.6% और पाकिस्तान में महंगाई थी 36.5% और एक बार 46% भी गई। अगले साल दुनिया में महंगाई है फूड की 3.5 से लेकर 4.5
اور ہمارے پاس اگلے سال بھی 30% سے فوڈ کی مہنگائی زیادہ ہوتی نظر آ رہی ہے. اور شوکت صاحب کی جو بات ہے وہ کر رہے ہیں سی پی آئی کی بات کرتے ہیں, میں کروں گا ایس پی آئی کی بات. ایس پی آئی یہ ہے سینسٹیو پرائس انڈیکس, جس میں آپ کی انرجی اور خوراک, یہ دو چیزیں. اب جب اور سی پی آئی میں آتی ہے آپ کی مطلب دکان, پراپرٹی, مکان, ہر چیز آ جاتی ہے. جب مہنگائی زیادہ ہوتی ہے تو دکان مکان تو لوگ نہیں خریدتے, پلاٹ تو نہیں خریدتے, لیکن خوراک اور پیٹرول تو یا بجلی تو انہیں خریدنی ہے. سو پاکستان میں جو لوگ کہتے ہیں نا 25% مہنگائی ہے, 25% مہنگائی ہے ان کے لیے جو پراپرٹی بھی ساتھ خریدتے ہیں. جو میرے اور آپ کے لیے مہنگائی ہے, غریب آدمی کے لیے وہ مہنگائی 36% سے زیادہ ہے. اور اگلے سال بھی یہ مہنگائی اسی طرح زیادہ ہوتی نظر آ رہی. جو خطرے والی بات ہے, خطرے والی بات جو ہے کہ تقریباً اس وقت پچھلے سال میں 60% آپ کہہ لیں کہ جو آلموسٹ 26-27 ہزار روپے کا ایک بندے کا کھانا تھا ماہانہ, آپ کہہ لیں وہ چلا گیا 42,000 روپے. تو وہاں پہ اس وقت جو ہوا ہے نا لوگوں کا آٹے کے ساتھ جو ہوا ہے, جو گھی کے ساتھ ہوا ہے, جو اس وقت آٹے کا توڑا پورا نہیں لیتے, 2-2 کلو کر کے لیتے ہیں, 1-1 کلو کر کے لیتے ہیں, وہ ایشو بن گیا. اور لاسٹ بات میں اس کے حوالے سے کرنا چاہوں گا, آپ مئی میں اپنا مارچ کا افورڈیبلٹی انڈیکس نکالیں یا لیونگ کاسٹ انڈیکس نکالیں دنیا کا. ہم نے بڑا, عمران خان صاحب نے بار بار آپ کو کہا تھا, اس وقت ہمارے پاس دنیا میں 3 چیزوں میں ہم سستا ترین ملک تھے. 3 چیزوں میں, خوراک یعنی گراسریز, ہاؤس کا کرایہ, ہاؤس اور دکان کا کرایہ, اور تیسرا ایجوکیشن. دنیا کا سستا ترین ملک تھے ہم. دنیا کے 139 ملکوں کو انہوں نے کیا سروے, اس میں ہم افغانستان سے بھی سستا ملک تھے. اب اس میں آپ جاتے ہیں تو آج کی دیکھیں پرائسز, آج کی پرائسز ویٹ کی دنیا کے 90 روپے پرائس ہے, میز 70 روپے, بیف 1120 روپے, چکن 761, آلموسٹ دنیا کے برابر ہم پہنچ گئے ہیں. دنیا سے ہم 13% سے دنیا کا خوراک اتنی سستی تھی, آج ہم دنیا کے قریب پہنچ گئے ہیں. یہ شکر تھوڑا شارٹ. معاشی استحکام کے لیے سیاسی استحکام ضروری ہے, تو ٹیکنوکریٹس حکومت کی بھی بات کی جا رہی ہے, کیا اس سے بھی معاشی استحکام آ جائے؟ دیکھیں ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں یہ جو حکومتیں ہیں نا وہ عوام ہی سلیکٹ کرتے ہیں, عوام کی طاقت سے ہی حکومتیں اپنا جو ہے وہ ڈیسیژنز لیتی ہیں. اور اگر آپ عوام جو ٹیکنوکریٹک گورنمنٹ تو بیسیکلی ٹیکنوکریٹس ہیں نا بیٹھے, تو ویسے تو میں بھی ٹیکنوکریٹ ہوں. اگر مجھے عوام کی جو ہے قوت میرے پیچھے نہیں ہوگی تو میں مشکل فیصلے کیسے کروں گا؟ تو پہلے تو آئین میں ہی نہیں ہے نا یہ ٹیکنوکریٹک گورنمنٹ, تو پہلے تو غیر آئینی چیز کریں گے. دوسری چیز ہے کہ ان کے پیچھے کون سی سپورٹ ہوگی پبلک کی, تو ہم تو اس کو بالکل مانتے ہی نہیں. جی آپ پیچھے سے بڑی دیر سے کہہ رہے ہیں. جی آپ نے کہا ہے کہ آپ کے دور میں 3 سالوں میں اکانومی بہت اچھی چل رہی تھی, لیکن آپ کے دور میں 4 منسٹر جو ہے اس کے فائنانس کے منسٹر چینج ہوئے تھے, اور دوسرا مہنگائی بھی آپ کے دور میں زیادہ بڑھنا شروع ہوئی تھی. اس حوالے سے کیا کہیں؟ دیکھیں جی, پہلی بات تو 4 جو ہیں یا 5 ہوں یا 3 ہوں, دیکھیں پہلے تو چوتھا جو ہے وہ تو 15 دن کے لیے ٹرانزٹ تھا, کیونکہ میں نے آنا تھا اور اس میں 15 دن لگ گئے, تو 3 تھے بیسیکلی. لیکن دیکھیں اس کو آپ یہ نہ لیں, ایک پچھلی حکومت والے نے ایک ہی نے کچھ 4-4.5 سال مطلب فائنانس منسٹر رہے تھے, اور وہ جو گل کھلا کے گئے ہیں وہ آپ کے سامنے ہی ہیں, تو اس کو چھوڑے 3 تھے یا 4 تھے. دوسری جو آپ نے بات کی تھی, مہنگائی بڑھنی شروع ہوئی تھی. مہنگائی پہلے تو اس لیے بڑھی کہ ہم نے IMF پروگرام ہمیں فورسفلی لینا پڑا. خان صاحب شروع میں 1 سال لگے رہے 9 مہینے لوگوں سے پیسے لینے کے لیے, لیکن بعد میں پتہ چلا کہ نہیں IMF پروگرام کرنا. انہوں نے بہت سخت ریسٹرکشنز لگائیں, جس میں انہوں نے ریٹس بڑھا, ڈسکاؤنٹ ریٹس بڑھا دیے, ٹیرفز بڑھا دیے بجلی کے سارے, انہوں نے جو آپ کو معلوم ہے پیٹرول پرائسز وغیرہ بڑھا دیں. اس کی وجہ سے وہ مہنگائی ہونا شروع ہوئی. اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں گے آخری 1.5 سال میں سپر سائیکل آیا. سپر سائیکل کو ہم نے سنبھالنے کی کوشش کی, اور 12.2% پہ ہم انفلیشن چھوڑ کے گئے. آج وہی انفلیشن 27% کر کے, تو ہمارا تو سپر سائیکل تو ہم نے کر لیا تھا, اس کو کنٹرول کر لیا تھا. تو یہ نہیں آپ کہیں کہ جی ہم نے بڑھائی تھی, وہ اس لیے بڑھائی تھی کہ ان کے جو کرتوت تھے اس کو ہم کنٹرول کرتے IMF کے تھرو کر رہے تھے, اس کی وجہ سے مہنگائی ہوئی تھی. جی یہ فرمائیے گا کہ آپ نے یہ فرمایا کہ حفیظ شیخ صاحب آئے, آپ آئے, ماضی میں بھی آپ کو اکانومی کا تجربہ ہے, پاکستان کی کس طرح چلتی ہے.
क्या आप समझते हैं कि जो अवाम की ताकत की बात करते हैं कि अवाम इकॉनमी कंट्रोल की ताकत से जो इलेक्ट होते हैं, जो मुख्तलिफ होते हैं, वो फैसले करते हैं? और क्या वजह है कि आपकी जो रिजर्व है उसको पूरा करने के लिए और लोग जो है मुतहरक होते हैं और वो काम करते हैं? आप तो उस वक्त भी कहते हैं कि हमारे हाथ बंधे हुए हैं, खान साहब से आप भी वो शिकवा करते हैं कि हम फैसले नहीं कर पाते, कौन करता है? देखिए नहीं, वो तो खान साहब ने जो बात की वो तो एक जनरल सी बात की। देखें, बात सिर्फ यह है कि खान साहब ने कई दफ़ा कहा है कि इस दफ़ा जब हम आए थे पिछली दफ़ा तो हमारे पास प्लानिंग का थोड़ा फुकदान सा था, लेकिन इस दफ़ा हम पूरी प्लानिंग करके आएंगे। हम जब ग्राउंड पे आएंगे तो हमारे पास प्लान भी होंगे, हमारे पास वो लोग भी होंगे जो उन प्लान्स को इम्प्लीमेंट करेंगे। और इस दफ़ा मैं आपको बता दूं कि ये जो हम पोस्टपोन करते रहे हैं पिछले 20-30 साल से, ये हुकूमतें करती रही हैं रिफॉर्म्स पे, जिसके बीच में एसओईज के रिफॉर्म्स भी हैं, जिसमें टैक्स रिफॉर्म्स भी हैं, जिसमें एनर्जी के रिफॉर्म्स भी हैं, ये करेंगे। हम उसकी पूरी तैयारी करके आ रहे हैं। और आपका सवाल के जवाब में मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर हमारे पास अपनी कॉम्पिटेंस होती है तो फिर दूसरा कोई उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता। जी साहब, ये बताइएगा कि आईएमएफ का प्रोग्राम आपकी हुकूमत में इनिशिएट हुआ था, असदुल्ला साहब ने, उसके बाद हकीम शेख साहब आए, आप 3-4 वज़ीर खजाना आए और आईएमएफ से डील नहीं कर सके। इस गवर्नमेंट ने आगे की, कम से कम मिर्जा इस्माइल साहब को इतना क्रेडिट तो आप दें कि उन्होंने आईएमएफ का डील साइन कर लिया जो आप नहीं कर सके। और दूसरा मेरा इसका हिस्सा है क्वेश्चन का कि आपने अभी कहा कि आईएमएफ प्रोग्राम से हमें निकलना होगा, तो अब आप क्या कमिट करते हैं कि 2/3 मेजॉरिटी अगर आपको मिल जाती है तो आईएमएफ में नहीं जाएंगे आप? पहली बात तो यह है कि आपने मेरे ख्याल में ज़रा थोड़ी सी जो बयानी किया वो दुरुस्त नहीं है। आईएमएफ प्रोग्राम हमने किया और हम चला रहे थे। आप जो कैसे कह रहे हैं, मैं जब अप्रैल में आया था तो इन्होंने एग्रीमेंट किया था $500 मिलियन लेके कि टैक्सेस 700 अरब रुपए के लगा देंगे, 5 रुपए की बिजली बढ़ा देंगे और स्टेट बैंक को जो है वो पूरा का पूरा इंडिपेंडेंट कर देंगे। मैं उधर खड़ा हो गया, मैंने कहा ये नहीं होगा। मैंने उसको ठीक करवाया, उसको 700 को 350 बिलियन के टैक्सेस पे लेके आया। उसके बाद जो 5 रुपए की बिजली थी उसको 2.5 रुपए पे लेके आया और स्टेट बैंक भी हमने डाइल्यूट करवाया। तो ये नहीं है कि हम उसके साथ डील नहीं कर सकते। मैंने 2008 में भी आईएमएफ का प्रोग्राम किया हुआ है और सक्सेसफुली किया हुआ है। जब मैं निकलने लगा तो आईएमएफ के मैनेजिंग डायरेक्टर ने खत लिखा था, आप मत जाएं बिकॉज 40% ऑफ द इंटेग्रिटी ऑफ दिस प्रोग्राम इज बिकॉज ऑफ यू एज अ पर्सन। तो मुझे जाना था क्योंकि असूलों पर मैं गया था। तो इसलिए ये नहीं है कि हम नहीं कर सके। हमने इस दफा भी चलता हुआ प्रोग्राम छोड़ के आए। ये जो कहते हैं ना आप, जो वो भाई हमने वो जो फ्रीज किया था उसके मैंने पूरे आदाब बता दिए हैं। और दूसरी चीज ये है कि यार इसमें क्या ऐसी बड़ी बात थी। उसमें 466 बिलियन 4 महीने में था, 100 बिलियन 1 महीने का था। आप अप्रैल के महीने में पीएसडीपी को 100 बिलियन से काट के और आप उस प्रोग्राम को आगे चलने देते। ये तो इन्होंने वावेला मचाया गलत किस्म का कि 10% पे फिस्कल डेफिसिट जा रहा है, तकरीबन 22 बिलियन पे करंट अकाउंट डेफिसिट जा रहा है। वो घबरा गए, उन्होंने कहा वो हो, हमें तो कुछ बताया जा रहा था, अभी ये कुछ और बता रहे हैं। उसकी वजह से मैंने कहा अच्छा बेटा अब तुम हमें करके दिखाओ जो हम तुम्हें कह रहे हैं और फिर हम तुम्हें पैसे देंगे। तो हमारी वजह से नहीं हुआ, ये खड्डे जो इन्होंने बारूदी सुरंगें अपने लिए की हैं और उसकी वजह से उन्होंने इनको सख्त प्रोग्राम की जो थी डील थी, जो 2.5 रुपए बढ़ना था जो टैरिफ, वो 7 रुपए और 80 पैसे बढ़वा दिया। उसके बाद उन्होंने गैस में भी डाल दिया। उन्होंने 855 अरब रुपए के पीडीएल कहे, हमारे वक्त में 3.5। तो ये सारा ये लेकिन दूसरा सवाल आपका, आईएमएफ इस वक्त जरूरी है हमारे लिए, लेकिन हमारा जो प्लान होगा वो ये होगा कि हम अपने पांव पे खड़े हों, हम डॉलर जनरेट करें और हम डॉलर जनरेट करके जितना जल्दी हो सके हम इंक्लूसिव सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ जाएं। लेकिन जो आईएमएफ कई प्रोग्रामों की बात कर रहे हैं, हम एग्री करते हैं उनके साथ कि वो प्रोग्राम्स को हमें करना पड़ेगा कि चीज़ें जो हमारी जो ठीक सिमत में नहीं जा रही, जिस तरह एसओईज हैं जिसमें टैक्सेस, हालांकि हम तो ग्रो कर रहे थे लेकिन और ग्रोथ होनी है। टैक्स टू जीडीपी को 20% पे जाना है। इसी तरीके से एनर्जी का जो क्राइसिस उसको ठीक करना, तो ये हम करेंगे। लेकिन जरा थोड़ा ठहर जाए। सो ये वो करेंगे, लेकिन ये आपको बताऊं कि अगर मैं होता सितंबर के बीच में हम आईएमएफ प्रोग्राम में नहीं होते। सर मैं एक फिक्रा बोलना चाह रहा हूँ, एक फिक्रा बोलना चाह रहा हूँ। अभी क्या नाम है, सलमान शहबाज ने कहा 3 लोगों के बारे में कि जोकर हैं।
पाकिस्तान में इकोनॉमिक हिटमैन 2 आदमी थे, एक का नाम भुट्टो था और एक का नाम इसहाक डार है। और जोकर की अगर बात करनी हो तो इसहाक डार और शहबाज शरीफ से बड़ा जोकर पाकिस्तान की हिस्ट्री में नहीं आया। ये पर्सनली हाँ जी गवर्नमेंट जो प्लान बना रही है इस वक्त के फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाकर इंतखाब